قضائے حاجت کے لیے جانا ہے. ان کی بیوی فرما بردار وفادار بیوی اٹھائی، وہی ایک کام کرتی تھی، لے گئی بیٹھا دی ایسے جہاں میدان میں رہتے تھے، اور کنارے آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ جب ایوب علیہ السلام ہمارے شوہر قضائے حاجت سے فارغ ہوں گے، آواز لگائیں جو پکاریں گے تو پھر میں جا کر کے اٹھا لاؤں گے. اللہ انتظار کر رہی ہیں، کوئی ایوب علیہ السلام آواز ہی نہیں لگاتے. ادھر قضائے حاجت سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اے ایوب ارکض برجلک، آپ اپنے قدموں کو، آپ اپنے پیر کو اس زمین پر مارے. یہاں مار دیا اللہ تعالیٰ کا حکم. 18 سال کا مریض کتنے زور سے مارے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ارکض برجلک، اے ایوب اپنے پیر کو مارو زمین. ایوب علیہ السلام کے اندر جو طاقت تھی اس کے حساب سے پیر مارا اور وہیں چشمہ ابھر پڑا. چشمہ ابھر پڑا، پانی بہنے لگا. فوری طور پر اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل وبارد وشراب، آپ اس سے نہا لیں اور اس کو آپ پی لیں. اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو کر دیتا ہے کوئی ایسا کر نہیں سکتا. 18 سال کا مریض، سارے طبیب سارے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل، آپ اپنے پیر کو مارے زمین پر، کھینچ کر کے مارا، پانی ابھر پڑا. اللہ نے فرمایا اے ایوب ھذا مغتسل، اس سے نہا لو، غسل کر لو. کہ ٹھنڈا پانی ہے بہترین میٹھا، وہ شراب، اور اس کو پی لو. اللہ کی نبی ایوب علیہ السلام نے نہا لیا اور پانی پی لیا. نہا لینے کے بعد ظاہری جتنے اور بیماری کی وجہ سے جلد میں اور بالوں میں اور بدن میں جتنی بیماریاں تھیں، نہا لینے کے بعد سب صاف ہو گیا، ایک نشان باقی نہ رہ گیا. وہ شراب اور پی بھی لیں، اور پی لینے کے بعد ساری بیماری دور. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک لباس جوڑا بھی بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیج دیا اور ایک جوڑا کپڑا پہن کر کے نہا دھل کر کے صحت یاب ہو کر کے باہر نکلے. اور جب اپنی بیوی کے قریب جانے لگے تو ان کی بیوی پردہ کر کے دوسری طرف کہتے جا عبداللہ. وہ سمجھتی نہیں کہ ہاں ایوب علیہ السلام نہیں ہے. کہتے یا عبداللہ کیا ہوا؟ ھذا نبی اللہ ایوب. روتی ہیں، اللہ کے بندے کہاں سے تو آ رہا ہے؟ ہم نے اپنے شوہر اللہ کے نبی ایوب کو قضائے حاجت کے لیے بیٹھایا اور میں انتظار کر رہی ہوں، شاید بھیڑیے آئے ان کو کھینچ لے گئے. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یقین ہو گیا کہ ایوب کو بھی ہمارے شوہر کو نبی اللہ کو بھیڑیا لے گئے. کیوں؟ اتنی دیر تک کوئی آواز نہیں اور یہ شخص آ رہا ہے. ایوب علیہ السلام کہتے ہیں انا ایوب، میں ہی ایوب ہوں. اللہ نے مجھے شفا عطا کیا، صحت مند تندرستی کے ساتھ. چلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بادل کو، دنیا کے سارے بادل عذاب برساتے ہیں یا بارش کی پانی برساتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ یہ میاں بیوی ہمارے نبی ایوب اور ان کی وفادار اور فرما بردار یہ بیوی جو دونوں واپس جا رہے ہیں، ان کے گھر میں جتنا سامان، ان کے اناج کا، غلے کا، جتنی تجوریاں درہم و دینار کا، جتنا برتن یہ اناج غلے اور خزانہ رکھنے کے ہیں، ان کے پہنچنے کے پہلے سب کو جا کر کے بھر دو. نہ کوئی تجوری اور الماری خزانے سے خالی رہے اور نہ کوئی اناج اور غلے والا برتن، کھانے پینے کے سامان سب بھر دو. میاں بیوی گھر پہنچے، الحمدللہ سب کچھ تیار. یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے دینا شروع کیا. جتنی اولاد مری تھی وہ ہم نے اتنی اولاد پھر دے دیا اور اتنا ہی ہم نے اور بعد میں دے دیا. جتنا اللہ نے بیماری میں لیا تھا اس کا ڈبل
اپنے نبی اللہ ایوب علیہ السلام کو عطا کر دیا. گھر پہنچے الحمدللہ، کیا پوچھنا، ساری بیماری دور، کھانے پینے کے نظام، سارا خزانہ، سارے مویشی، سارا ڈال مل گیا واپس. اللہ تعالیٰ جب آزما لیتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے اپنے نبی ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں آزمایا. جب وہ کامل اترے تو میں نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم دنیا کا پیشوا آپ کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں صراط مستقیم پر ڈٹا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو سب کچھ دے دیا. بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے مختلف وجوہات نقل کی گئی ہیں، ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے مزاج میں شدت، چڑچڑاپن تھا. پتہ نہیں بیوی بیچاری اتنی وفادار، اتنی فرما بردار تھی، اس سے کیا غلطی ہوئی، ان کو غصہ آیا. کہا کہ اللہ کی قسم شفا پانے تو ہم کو، میں شفا پاؤں گا تو 100 لاٹھی تجھ کو ماروں گا. غصے میں انہوں نے قسم کھا لی، بس صحت یاب ہونے کے ذریعے جس دن میں شفا پایا 100 لاٹھی تجھے ماروں گا. اب بہرحال شفا پا گئے، لیکن اب 100 لاٹھی عورت بیچاری کیا برداشت کرتی. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے میرے بھائی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کی راہ ہم اس کے لیے مہیا کر دے گی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور ایک چیز اور بتائیں، اللہ رسول نے ارشاد میں صنائع المعروف، جو انسان ہمیشہ نیکی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتے. ذرا سوچو ایوب علیہ السلام کی سارے رشتے ناتے ان کی بیماری میں ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان کی وفادار فرما بردار بیوی آخری دم تک ان کا ساتھ دی. شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، اس کی وفاداری اور دکھ درد میں ساتھ دیا اس نے. جب ایوب علیہ السلام شفا پا گئے، اب 100 لاٹھی مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نظر تو مان لی تھی غصے میں، اللہ نے شفا بھی دے دیا اور 100 لاٹھی نہیں ماروں گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر بہت ہی کرم کیا. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں اپنے شوہر کی خدمت کی وفاداری کا ثبوت دیا. ہر دکھ درد اور تکلیف میں، ایسی بیماری جہاں دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر بڑا کرم کیا اور اپنے نبی حضرت ایوب کو حکم دیا کہ بھائی آپ ایسا کریں، خود بیدک وخود بیدک نغسان. یہ وہ واقعات ہیں جو اس کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اور اے اس امت کے لوگوں ذرا سنو اور عبرت نصیحت حاصل کرو اس سے کہ ایک فرما بردار بیوی اپنے شوہر کے اطاعت گزار اور اپنے شوہر کی دکھ درد میں ساتھ دینے والی عورت کو اللہ تعالیٰ کس طرح بلاؤ سے بچا لیتا ہے. اے نبی وخود بیدک نغسان، ایوب ایسا کرو 100 لاٹھی نہ لو، ایک 100 تنکے لو، چھوٹے چھوٹے. ہاں یہ جو نیم ہوتی ہے نا، نیم درخت کے چھوٹے چھوٹے تنکے، 100 تنکے لو گن کر کے. ایک چونکہ 100 لاٹھی مارنے کا تم نے وعدہ کیا، نظر مانی 100 تنکے لو اور سب کو ایک مٹھی میں پکڑ کر کے ایک عورتہ بیوی کے پیٹ پر مار دو. وہ تنکے کتنے لگتے؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهَا وَلَا تَحْنَثْ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. آپ یہ سیاہ تنکوں کا 100 تنکوں کا کی مٹھی لیں اور اس عورت کو اس سے مار دیں.
تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے اور آپ کی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شوہر کی وفادار، فرما بردار، اطاعت گزار اور دکھ درد میں ساتھ دینے والی عورت کو کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے شاید میں نے کبھی بتایا تھا، حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق دے دیا تو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کے ہمارے نبی کو سلام کہیں اور ہمارے نبی کو حکم دیں کہ حفصہ کو واپس لے لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ، چونکہ حفصہ نہایت درجے کی تہجد گزار اور صوامۃ بے انتہا نفلی روزہ رکھنے والی ہیں۔ تو دیندار عورت کی بڑی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی قصہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ یہ صبر کرنا، انہو اواب، نعم العبد انہو اواب، اور ہمارے بندے ایوب کتنے اچھے تھے، ہمیشہ دکھ درد میں ہمارے ہی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آزمائش تو یہ تھی میرے بھائی، کیا 18 سال کی بیماری، اللہ نے صابر پایا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب آزمائش کا دوسرا دور، کبھی اللہ تعالیٰ تنگی میں آزماتا، تنگی کے ذریعے کبھی مال دے کر کے۔ پھر ابھی آپ نے سنا کہ جتنا مال ان کا خرچ ہوا تھا اللہ نے اس کا دگنا تگنا دے دیا۔ لیکن ابھی آزمائش کا دوسرا دور رہ گیا خیر کے ذریعے۔ ایک دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، نہا رہے تھے، حمام بند کر کے نہا رہے تھے اور بڑا سا چادر رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے حمام بھر دیا۔ پرندے کس کے تھے؟ سونے کے۔ سونے کے پرندے اللہ تعالیٰ نے آگے ہے آزمائش۔ اللہ نبی کو بھی آزماتا ہے اور غیروں کو بھی آزماتا ہے۔ سونے کے پرندوں کو حمام میں داخل کر دیا۔ اب جب حمام میں داخل ہوئے سونے کے پرندے تو ایوب علیہ السلام نے ایک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو چادر میں باندھ دیتے کہ ایسا جو دوسرا پکڑنے لگو تو یہ کہیں اڑ جائے، اس لیے ایک پرندے کو پکڑا، پکڑ کر کے اس کو چادر میں باندھا، دوسرے کو پکڑا پھر چادر میں باندھ دیا تاکہ اڑ نہ سکے، اور جتنا مل سکتا ہے پکڑتے جا رہے ہیں اور باندھتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اے ہمارے نبی ایوب، اتنا مال و دولت ہم نے جتنا تمہارا ضائع ہوا تھا اس کا ڈبل دے دیا، اتنا مال پا جانے کے بعد بھی ابھی تمہاری طبیعت آسودہ نہیں، مال و دولت سے کبھی تم آسودہ نہیں ہوئے، سیراب نہیں ہوئے، یہ ہے شکر گزاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الہ العالمین، دولت سے تو پہلے بھی آسودہ تھا لیکن تیری رحمتوں سے کبھی آسودہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تیری رحمت حمام میں ہمارے پاس چل کے آ رہی ہے، سب کو سونا بازار سے خریدنا پڑتا ہے کمپنی سے، اور ہمارے پاس تو اتنی تیری مہربانی اور ایسی رحمت کہ پرندے سونے کو اڑ کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دولت سے تو آسودہ ہوں لیکن تیری رحمت سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر بھی بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آزماتا ہے تنگی میں تو صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خوشحالی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے تو اللہ تعالیٰ کو شکر بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے تو کسی چیز کا حکم دے کر کے آزماتا ہے۔ کس کے ذریعے آزماتا ہے؟ حکم دے کر کے آزماتا ہے، سخت سے سخت حکم آپ کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے ذرا دیکھیں یہ کتنا عمل کرنے کے لیے تیار ہے ہماری فرما، لیکن ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس کے کرنے کی صلاحیت و طاقت آپ کے اندر نہ ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر سورہ صاف میں واقعہ مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں۔
یہی حکم آیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. صبح اٹھے اور کہتے اے بیٹے ہم نے دیکھا ہے خواب کے اندر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. والد صاحب اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریں. یہ بڑی آزمائش تھی. ذبح حضرت اسماعیل کو ہونا تھا